ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 4، پہلی دو آیتیں۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا۔ زبور کی کتاب، اس کا چوتھا زبور، پہلی دو آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہے، میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے درپے رہو گے؟ اور آگے لکھا ہے، وقفے کے لیے صلہ۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے یوحنا رسول کے خاتمے سے کہ کس طرح سے ہم آپس کی محبت کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور اس نے بتایا تھا کہ سچائی کے ساتھ، یعنی پاک کلام کے ساتھ، یعنی یسوع مسیح کے ساتھ۔ اور ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح چاہتا ہے جس طرح وہ اور باپ ایک ہیں، اسی طرح ہم بھی یسوع کے ساتھ ایک ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آج ہم اس زبور کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم راست باز بن جاتے ہیں، جب ہم یسوع میں ایک ہو جاتے ہیں یا ایک ہونا محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی اپنی زندگی نہیں رہتی۔ جیسے کوئی فنکار ہوتا ہے، کوئی سٹار ہوتا ہے، کوئی ادیب ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے اس کی نہیں ہے۔ وہ کئی لوگ تو بڑا عجیب سا لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ پسند تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جی یہ پبلک پراپرٹی ہے۔ پبلک پراپرٹی تو نہیں ہوتی ویسے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اس کی زندگی ایک طرح سے وقف ہوتی ہے، ان کی خوشی کے لیے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایک ایماندار جو راست باز بنتا ہے، ابھی میں نے کہا، یا اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی، تو اسے اپنی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہاں شاید پہلی بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو دنیا ہے، اکثر ہم اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا۔ ہاں یہ تو ہے، پر آج ہم کچھ اور باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہو یا نہ ہو، لیکن زندگی کا مقصد اپنے کام آنا چاہیے۔ اور یہ میں نے برسوں بعد سیکھا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں اس راہ پہ آنے کی کہ اپنے لیے زندگی گزارنی بھی چاہیے۔ پولس کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول ہو جاؤں۔ پہلی آیت پہ پہلے بات کرتے ہیں، اور پہلی آیت ہے اس کا ماضی اور حال۔ وہ کہتا ہے، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ ماضی اچھا تھا، وہ ماضی نہیں جو خدا کے بغیر ہوتا ہے، بلکہ وہ ماضی جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ماضی کیسا ہے؟ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، تو نے مجھے وسعت دی، میری حدود کو بڑھایا۔ پر اب ایسا لگتا ہے کہ حال میں کچھ زندگی کچھ ڈگمگا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ تو دعا نہیں سنی جا رہی جی، ٹھیک ہے، کشادگی آ گئی ہے، برکت آ گئی ہے، پراسپیرٹی آ گئی ہے، لیکن کیا ہے جی؟ خدا چلا گیا ہے۔ اور صبح میں منادی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم صرف برکت لینا چاہتے ہیں، شفا لینا چاہتے ہیں، پر برکت دینے والے کو اور شافی کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، یا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ تو ماضی شاندار تھا، کشادگی آئی تھی، پر اب کیا ہے؟ کہتا ہے، جب میں پکاروں تو جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ خدا ویسے پابند تو نہیں ہے جواب دینے کا، لیکن مخلوق ہونے کا ہم پکار تو سکتے ہیں۔
مرضی اس کی ہے، اور وہ اب کہہ رہا ہے کہ مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ یہ ہے آج کے پیغام کا پہلا حصہ۔ دوسرے حصے میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے دوسری آیت۔ جب ہم خدا سے الگ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، یا ہم جب خدا کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ ہے ہمارے آس پاس کا رویہ۔ لوگوں کو ہم کسی حالت میں بھی قبول نہیں ہوتے، یہ میں آج واضح کہنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہم یسوع کی طرف آتے ہیں تب لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بے حال ہوتے ہیں، پست حال ہوتے ہیں، لوگ انہیں کی کرنا جی، اینو عقل موت ہی نہیں ہے۔ جب تھوڑا سا ہم آگے آتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی جی کوئی لگتا دال لگ گیا تھا، کوئی اچھی چیز ہمارے ہاتھوں میں ہو، بھائی جی چائنا سے لگتا ہے موبائل، اس لیے نہیں ہوگا۔ جینے نہیں دیتے کسی حالت میں بھی۔ جب اچھی زندگی خدا برکت دے گزارنا چاہیں، بھائی جی لگتا منسٹری چل پی، ٹھیک ہے۔ کوئی کتاب لکھنے تو پھر انہیں بھائی جی کسی نے اسپانسر کی ہونی کتاب، بے شک انہیں کہے بھائی جی ایک کمیٹی پا کے جوڑ کے پائے تھوڑے تھوڑے کھا کے پائے کتاب چھاپی ہے، پر خوش نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بغیر ہیں ہم تب بھی لوگ خوش نہیں ہیں، خدا کے ساتھ ہیں تو بھی خوش نہیں ہیں۔ تو دیکھیں رویہ کیا ہے جی۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ یہ اگلا مرحلہ ہے اس کی زندگی کا، کشادگی کے بعد۔ علم الوہی کے حوالے سے روحانی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ خود بدل گیا ہے تو وہ دوسروں کو بتاتا ہے آپ بھی بھائی جی تسی بھی آ جاؤ بدل جاؤ، جیسے سامری عورت نے کیا۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو برسوں پہلے جب ہم نے بائبل اسکول کی ابتدائی کلاسوں کو شروع کیا تھا تو میں نے بتایا تھا جب کوئی توبہ کر لیتا ہے پھر وہ گیت گاتا ہے، یوب کی کتاب میں لکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو بتاتا ہے میں تو گڑھے میں گر رہا تھا، خدا نے مجھے بچا لیا۔ جب وہ یہ گواہی دے رہا ہے اپنی، اور گواہی جو ہے منادی سے پہلے آتی ہے، تو گواہی میں ہی مصیبت آ جاتی ہے جی کئی بار۔ تو کیا کہتا ہے جی، تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے؟ اس سے پہلا کہتا ہے اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ خدا کے خادم ہونے کے ناطے، صبح میں اس شخص کو کہہ رہا تھا خدا کے خادم ہونے کے ناطے ہم دو چند عزت کے لائق ہیں، پر آپ میرا فون ہی نہیں سنتے۔ کیا گناہ کیا جی؟ ہماری وجہ سے آپ کے خاندان میں بھالی بھی آئی ہے، خوشحالی بھی آئی ہے، آپ ہمارا فون نہیں سننا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بحال ہو گیا ہے، ڈبل کاروبار ہو گیا ہے، تو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا۔ آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو برکت ملی ہے تو ہمیں بھی دو، ایسا نہیں ہم کہہ رہے۔ اور جب برکت آئی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کے لیے آپ جادوگروں کو گھر میں بلا کر ان سے دم کرواتے ہیں۔ وہ جادوگر آپ سے کہتا ہے جی آپ 30 روپے کی وہ چھوٹی لاٹیاں مجھے دیں، میں اس پہ دم کروں گا تو آپ کے بیٹا ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے جی بھائی جی وہ ہی آ گیا سر جی، آ گیا تو کہتے میں دعا کری، میں تکے نہیں تڑے دعا کیوں کر جاتا ہے؟ تو لے لے خدا سے بیٹا، یا اس پیر سے لے لے بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برکت آتی ہے خدا کے خادموں کی وجہ سے، لیکن لوگ عزت نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ہر کوئی منہ چوک کے پادری بن جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن ہیں کچھ ابھی جو سچا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے، اپنی گواہی دیتا ہے کہ کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے، جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سچی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خدا ہم کی گواہی بھی دیتے ہیں، لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، تو اس حالت میں لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، خادم بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاید لگتا ہے پیچھے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی دعا نہیں سنی جا رہی۔ اور پھر آئیے تیسرا حصہ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس کی پھر سنی گئی، خدا مہربان ہے نا، وہ ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وفادار رہتا ہے نا، پولس کہتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے تیسری آیت میں، جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ امید ہے ابھی
امید جاگی ہے جی، سن لے گا. اور یسوع نے سکھایا تھا نا، جب تم مانگو تو سمجھ لو مل گیا ہے. کل کو ہو سکتا سنی جائے گی، پر وہ ایمان رکھ کر ہو جائے گا جی کام، خدا سن لے گا. ان کو جتا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی ایویں جیویں نہیں ہے جی. جیسے ہمارے فیصل آباد میں جو جی سی یونیورسٹی میں کچھ پچھلے دنوں طالب علم پڑھتے تھے، بہنیں بھی بھائی بھی، تو کہتے تھے جو یہ جو تنظیمیں آتی ہیں یونیورسٹی میں، وہ لوگ جو لڑکے لڑکیاں ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان کے جواب نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی ایویں ہی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا افضل اکرم، بھی اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، تو وہ بتاتا تھا. پھر ہم نے کچھ سمجھایا لوگوں کو، کچھ لڑکیاں جو تھیں وہ پھس رہی تھی لیکن واپس آئیں. تو میں نے انہیں کہا کہ ان کو کہیں ہم سچ مچ ہے، ہمیں نہیں ہے جی، سچ مچ ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جان رکھو، سمجھ لو بھائی جی، جانیں پہچانیں کیا ہیں جی؟ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے لا کر رکھا ہے، اس لیے وہ تمہاری ایکٹیویٹیز میں نہیں آئے گا. اور جو چلے جاتے ہیں پرانی ایکٹیویٹیز میں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا. اپنے آپ کو الگ کرنا ہے خدا کے لیے، اور ابھی میں نے شروع میں کہا اب اپنے لیے بھی کرنا ہے، تاکہ سانو نہ خدا لائی جائے ساری عمر. اور وہ سمجھتا کہ لے ساڈی نوں پتہ نہیں لگتا، پتہ تو لگ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سلاس کہتا تھا یہی تو انہیں سالے تمہیں گمراہ کرتے، تمہیں پتہ لگا. میں بھائی پتہ تو لگ گیا سی، اسی تو عمل کیتا سی تہاڈے واسطے، خدا کو معافی مانگتے رہے ہیں، تحمل مانگتے رہے ہیں، پر تسی سانو ہی چونا لیندے رہے. تو وہ کہتا ہے جان رکھو کہ خدا نے دیندار کو اپنے اللہ کیا. دیندار کون ہے؟ بولے. خدا کے ساتھ چلنے والا، جو دین رکھتا ہے. جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا وہ بے دین ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے اس کو اس نے الگ کیا کہ تاکہ خدا کے ساتھ چلے. یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. موجودہ زمانے میں جب مشکلات ہیں، خاص طور پر پاکستان میں جو کاروباری مشکلات ہیں اور مہنگائی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، ہاں بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نے پہلے بھی انسان کو اپنے لیے بنایا تھا، اپنی حمد کے لیے. اب اس نے دوبارہ موقع دیا ہے، اپنے لیے لاک کیا ہوا ہے. اور یہ شخصی تعلق جو ہے آزمائش میں ہماری حفاظت کرتا ہے. اس کو یقین ہے کہ جب وہ پکارے گا خدا سن لے گا، وہ معافی مانگے گا، مل جائے گی معافی، مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن خدا اندر کو بھی جانتا ہے نا، اندر سے بالکل ٹھیک ہو جائے پھر معافی آ جاتی ہے. اندر سے پھر گڑبڑ ہو، لوط کی بیوی کی طرح پھر دھیان کے پیچھے جاتا ہے، پھر نہیں ملتی. اور اگر آپ کبھی رومیو کا خط پڑھیں تو کہتا ہے کہ خدا نے جو جنگلی زیتون تھے ان کو اصلی زیتون کے سرپرست کیا ہے. کبھی اس پہ بھی بات کریں. ہم تو جنگلی زیتون تھے نا، ہم تو پاکستان کے نہیں تھے، ہم تو غیر قوموں سے تھے نا. اس نے اپنوں کو پیچھے کر کے ہمیں موقع دے دیا، جنگلی زیتون کو اصلی زیتون میں فیصد کر دیا. ٹھیک ہے. آئیے اگلے حصے پہ آتے ہیں، اور اگلا حصہ ہے وہ ان کو پیغام دے رہا ہے اپنے ستانے والوں کا. ٹھیک ہے. اور پہلے حصے میں گواہی ہے، اس حصے میں منادی ہے، اور یہ ہے 4 اور 5 آیت. 4 آیت، تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. پھر صلاح ہے، پہلے بھی صلاح ہے، اور میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے ایک وقفہ ہے. جب یہ زبور گائے جاتے تھے ہیکل میں، تو آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے گرجا گھروں میں بھی جب کوائر گاتی ہے تو کئی بار ایک حصہ جو ہے نوجوان گاتے ہیں اور ایک حصہ بہنیں گاتی ہیں. ایک حصہ میل گاتے ہیں، ایک فیمیل گاتے ہیں. ایک تو یہ ہے وقفہ. دوسرا وقفہ یہ بھی ہے کہ کئی بار ہم آواز کو بلند کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم آواز کو دھیمی کرتے ہیں. تو یہ اتار چڑھاؤ بھی ہے، اور دوسری جو میں نے بات کی وہ بھی ہے، اس لیے یہ وقفہ لکھا ہے کیسے گانا ہے. تو وہ ان کو ایک طرح سے منادی کر رہا ہے، تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو. خدا کو کام کرنے دو،
الٹی سیدھے باتیں مت کرو. یہ نہ کہو کہ خدا نے ساڈا ہی سب کچھ خراب کرنا ہوں. ٹھیک ہے. یہ نہ کہو کہ خدا دے بندے ہو دھیان دے ہوئی کام ہے تو صرف انجی کہتے ہیں. صرف خاموش رہو اور سوچو. اور اگلی بات 5ویں آیت میں ہے صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو. صداقت کی قربانیاں کیا ہے؟ جھوٹ مت بولو. آپ سمجھیں گے خدا دے بندے پتہ نہیں لگتا، پتہ ابھی میں کہہ رہا تھا پتہ لگ ہی جاتا. آپ اگر کسی کے پاس گئے تھے یا کوئی آپ کے پاس آیا تھا، آپ نہ بھی مانیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے. حنانیہ نے پطرس سے جھوٹ بولا، اس کی بیوی نے بھی بولا، اور پطرس نے کہا تم نے مجھ سے نہیں بالکل سے جھوٹ بولا. تم نے اتنی کی زمین بیچی تھی؟ انہوں نے کہا اتنی کی. انہوں نے کہا نہیں کہاں رکھا ہے. پتہ چل ہی جاتا ہے. آج بھی جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں پتہ چل بھی جاتا ہے. صرف پطرس کو پاک تو نہیں ملا تھا نا، پاک تو آپ بھی موجود ہے نا. جن کو وہ معمولی حاصل ہے پتہ چل ہی جاتا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے جی؟ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو. پہلے وہ خدا کو کیسے پکارتا ہے؟ اے صداقت کے خدا. تو یہاں وہ کیا کہتا ہے؟ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور یہوہ پر توکل کرو. ٹھیک ہے جی. ہم نے زبور 11 پر بھی ویڈیو بنایا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شاید پچھلے دنوں اپلوڈ کیا گیا. تو وہ وہاں بھی کہتا ہے میرا توکل یہوہ پر ہے. تم جو مرضی کہتے رہو جی، چڑیا کی طرح اڑ کر اپنے پہاڑ پر چلا جا، تم کمان کھینچو، یہ کرو وہ کرو، میں تو کھلوتا نہیں، جو ہوتا ہے کر، جو آپ سے بن پڑتا کر لیں. اور یہاں ان کو بھی دعوت دیتا ہے، اپنی زندگی کا تجربہ کر کے ان کو بھی دعوت دیتا ہے تم بھی صداقت کی قربانی گزرانو، تھر تھراؤ. یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اے انسان تو خدا کے ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ تو اسے تو شیاطین اچھے ہیں جو اس کے ظلم میں کانپتے ہیں. تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم تو ان سے بھی پیچھے چلے گئے نا. اور اکثر میں یہاں بھی اس ویڈیو کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یسوع کو عیسیٰ کہتے ہیں تو میں نے کہتا تہاڈا تو بدرویں چنگیاں ہیں. وہ کہتی نے اے خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع، تو ان کو پتا ہے تم بدروؤں سے گئے گزرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا نا یسوع. تو وہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ سوچو جی بستر پر، خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو. اگر بدلنا چاہتے ہو اپنا آپ حالات تو پھر یہوہ پر بھروسہ کرو. اور یہوہ کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں قائم بالذات، مسبب الاسباب، اور جو زندگی رکھتا ہے اور زندگی دے سکتا ہے. اور پھر آگے پھر لوگوں کا رویہ ہے، مختلف پہلو ہیں. اس کی زندگی ہے، لوگوں کا رویہ ہے، اس کی منادی ہے، اس کی گواہی ہے، لوگوں کا رویہ. پھر لوگوں کا رویہ ہے 6 آیت. بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. ایسا لگتا ہے کہ اس کی سنی نہیں جا رہی. تو وہ دوبارہ بات کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کون ہم کو بھلائی دکھائے گا؟ ساڈی حالت بدل نہیں سکتی ہیں، اسی دنیا کا سب تو نکمے سائی ہیں، سانوں تو بڑے بدل سکے پر یہی نہیں بدلے گا. انہیں خدا کی رحمت کا یقین نہیں ہے جی. جیسے ایوب کی کتاب کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا سے دعا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ قادر مطلق ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو وہ الگ ہو کر دوبارہ انہیں کہہ رہے بھائی جی تسی بدل جو گے، تہاڈا نام ہی سمان تے لکھا جائے گا، تسی بھی ہمیشہ زندگی پالو گے. آجو جیسے میں کہتا ہوں اکثر لوگوں کو، وہ کہتے بھائی جی تسی تو ترقی نہیں کی ہے، صحیح بھی تہاڈے ورگے ہو جی. تو میں انہوں کہتا ہوں بھائی جان ہر کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنا اپنا کام ملا ہے اسے خدا کی طرف سے. اگر آپ روحانی جنگ میں میری طرح سپاہی ہیں پھر ایک اور بات ہوگی، پر ہر کسی کو خدا روحانی جنگ میں سپاہی کے طور پر نہیں بلاتا. ٹھیک ہے. تو جب وہ اسے کہتے ہیں کہ کون بھلائی دکھائے گا تو پھر وہ دعا کرتا ہے اے خداوند اے یہوہ تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما. کبھی ہم اس پر بھی بات کریں گے جو پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھی تھی. اس نے کہا کہ اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے لیے پڑا ہے، اور وہ پردہ یسوع میں اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پردہ کیا ہے؟ تاکہ یسوع کے چہرے کا نور ان پر نہ چمکے. تو ہمارے وہ لوگ جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں طالب علم یا نہیں سنتے، ان پر پردہ پڑا ہوا ہے. ہم نے تو ہٹانے کی بہت کوشش کی تھی، دعا بھی کی تھی، منادی بھی کی تھی، سکھایا بھی ہے. تو کئی آ کر دوبارہ پردے میں چلے گئے ہیں، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ. یعنی انہیں ان کے بارے کچھ نہ کہو جی، جو کرتے کرن دو جی. پر یہ کتاب تو کچھ نہیں ایسا کرتی جی، یہ تو پردہ ہٹا دیتی ہے.
وہ خدا جس کی آنکھوں کے سامنے جہنم بھی بے پردہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو بہت سے بھید بتا دیتا ہے۔ اور آئیے آج کا حاصل کلام پڑھتے ہیں جو آخری 2 آیتوں میں ہے، 7ویں اور 8ویں آیت۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یہ وائنڈ اپ ہے اس کی بات کا۔ شروع میں وہ دعا کر رہا تھا، میری دعا سن لے، مجھ پہ رحم کر، تو رحم ہو گیا ہے۔ لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ وہ سن لے گا۔ ان کو کہتا ہے اب بھی آ جاؤ، کتنے آئے کتنے نہیں آئے پتہ نہیں، لیکن اپنی شخصی زندگی کا، ایمان کا اظہار وہ کرتا ہے۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہے کچھ کون بھلائی دکھائے گا، کہہ رہا ساڈا کاروبار ٹھیک کر سکتا جی؟ تو کہتا ہے جی میرے پاس بے شک کچھ نہیں ہے۔ پولس کہتا ہے نادار ہیں پر بتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتا ہے ان سے زیادہ خوشی ہے، اور آپ بیٹھے ہیں مجھے جانتے ہی ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے کسی کو خوشی سے ملتے ہیں، اور غلے اور مے کی فراوانی سے زیادہ خوشی ہے۔ اور پھر آخری بات جو ہے، آخری جو آیت ہے، اس کی زندگی کا اختتام ہے جو ذکر کر رہا ہے۔ جب ہم دنیا چھوڑ جائیں گے ہمارا پیسہ یہی رہ جائے گا۔ انڈیا نے ایک ڈاکومنٹری بنائی اسکندر اعظم پر، اس میں انہوں نے دکھایا کہ جب وہ مر گیا، اسے دفن کرنے جا رہے تھے، تو اس کے گھر سے قبر تک کا جتنا بھی فاصلہ تھا، تو رستے میں سارا انہوں نے اس کا جو خزانہ تھا اس کو بچھایا ہوا تھا۔ ہیرے جواہرات جو بھی تھے اس نے جمع کیے، وہ ایسے رستے میں پھیلائے ہوئے تھے، اور لوگ ان پہ پاؤں رکھ کر گزرے۔ ہم نے تو صرف یہی سنا نا کہ اس نے کہا کہ جب میں مروں تو کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال کے رکھنا، لوگوں کو پتہ چلے کہ اسکندر جب دنیا چھوڑ کے گیا تھا خالی ہاتھ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اور تحقیق کی، اس رائٹر نے، تو انہوں نے دکھایا کہ خزانہ ہی نیچے بچھا دیا تھا، اور جنازے کے وقت لوگ دیکھ بھی نہیں گئے اس کی طرف۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، جب بارات آتی ہے تو لوگ پیسے لوٹاتے ہیں، لوگ اٹھا لیتے ہیں، تو خزانہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہم دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو کیا سب کچھ بینک بیلنس ساتھ لے جائیں گے؟ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے موبائلز، یا اور جو یہاں دنیا میں ایک اسٹیٹ سمبل سمجھے جاتے ہیں، وہ سب چیزیں ساتھ لے جائیں گے۔ اور اگر خدا کے بغیر ہوں گے تو اور مصیبت ہوگی۔ تو کیا کہتا ہے 8ویں آیت، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ سلامتی سے، کئی دفعہ آپ کو پتا لوگوں کی جان ہی نہیں نکلتی، بھائی صاحب آئے دعا کرو جان نکلے دی، پردہ ہی پہ جائے پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ جان نہیں نکلنی، اذیت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ جان نکلنا تو ایک اور بات ہے، لوگوں کی زندگی ایک زندہ لاش ہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، تو ہماری خوبی ہے جی، میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، ہم انہیں ملتے ہیں یسوع کی دعوت دیتے، کیا ہے ان کے پاس جی؟ کتنے پیسے ہوں گے؟ پیسوں سے یہ لے لیں گے؟ ٹھیک ہے، جو خزانہ ہمارے پاس ہے پاک کلام کا، پیسوں سے لے لیں گے، ہمیں ہائر کر لیں گے؟ ایسا نہیں کر سکتے جی۔ لیکن دنیا چھوڑیں گے کیا سلامتی سے سو جائیں گے، اطمینان سے سو جائیں گے کہ آگے یسوع مسیح کھڑا ہوا ہمارا استقبال کرنے کو ہے، اسٹیفنس کی طرح۔ وہ پتھر مار رہے تھے، پولس بھی ساتھ کھڑا تھا کپڑوں کی رکھوالی کرنے کے لیے، تب ساؤل تھا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ اور جیسا بائبل کہتی ہے، اس نے دیکھا آسمان کھل گیا، تو یسوع مسیح جو باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کی روح کو وصول کرنے کے لیے۔ کیا جب میں مروں گا آپ دنیا چھوڑیں گے ہمارے ساتھ ایسا ہوگا؟ اطمینان سے چلے جائیں گے؟ یہ آپ کے لیے ہے چیلنج۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یہوہ فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بہت سال پہلے ہم نے ایک مضمون لکھا تھا اپنے میگزین میں، اس میں نے شعر لکھا تھا، یہ دنیا چھوڑ کے جانے کی بات تھی اس میں۔ تو کسی کا شعر ہے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آنے کے لیے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ تو اگر ہم ایماندار ہیں
دیندار ہیں، خدا نے ہمیں الاٹ کیا ہوا ہے، تو کیا ہماری زندگی اب خدا کے لیے گزرتی ہے یا پیسے جمع کرنے کے لیے گزرتی ہے؟ یہ جتنی بھی منسٹریاں ہیں پاکستان میں یہاں پاک کلام کو ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر ہم منسٹری بناتے نا، ان سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے اور لیگل بھی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ہی بھائی نور مجھے ملے کلوی چرچ سے، تو وہ کہتے ہیں تسی بھی انگلیاں لگا دو کہ مارنیاں سن لیپ ٹاپ سے، تو پھر میں پھر بھاجی وہ نہیں یار، پھر میں کہا بھاجی پھر جھوٹ بولیے، تو چپ کر گئے۔ مجھے تو میں کہا ایجنسیوں کے لوگ کہتے تھے آپ کے نام میں منسٹری بنا لیتے ہیں، آدھے آدھے کرنے کے پیسے، تو میں نے کہا پوری نہیں بنا سکتے جی۔ تو کسی سے بھی آپ پوچھ کے دیکھ لیں کیا انہیں اطمینان ہے، کیا وہ اپنی لائف سے مطمئن ہیں؟ بولیں جی نہیں جی، کوئی نہ کوئی مصیبت ہی ہے جی، پیسے بہت ہیں تبھی مصیبت۔ اور ہمارے ہاں آپ جانتے ہی ہیں، یہ کچھ گلیاں چھوڑ کر ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا مقدم ضیاء، ٹھیک ہے، تو کیسی اس کی آخری جو زندگی گزری تھی، 2-3 سال تک پیمپر لگا ہوا تھا، اس کی پاس سے بو آتی تھی، کھا کھا کے نہ اپنے آپ نے خراب کر لیا، کبھی وہ سگریٹ بھی مانگ کر پیتا تھا، پھر اتنا پیسہ آ گیا، اطمینان کہاں گیا؟ تو تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے نا جی، لیکن کیا اطمینان ہے؟ کئی دفعہ میں کہتا ہوں، پچھلے دنوں آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ بادشاہ میں جائیں گے، تو لوگ نہیں رکھتے ہاتھ۔ چلے آج کہتا ہوں یہاں ہاتھ رکھ کر کہیں اطمینان ہے تو اچھی بات ہے جی، نہیں تو سوچنا پڑے گا۔ لیکن اطمینان کیسے ہوگا؟ یہاں بھی اور دنیا چھوڑنے کے وقت بھی اور اوپر بھی دیندار بننا پڑے گا جی، راست باز بننا پڑے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، یسوع مسیح پر سچے طور پر ایمان لانا ہوگا۔ تو راست بازی یا راست باز بننے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے جی، یسوع مسیح پر سچے دل سے ایمان لانا ہے کہ میرا خداوند ہے، اور ایمان کا مطلب ہے مکمل بھروسہ، مکمل سپردگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر پانی کا بپتسمہ لینا ہے، اور مجھ سے لینا ہے تو آپ کو اپنے عقیدے کا اقرار بھی کرنا پڑے گا، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا ہوگا، پھر روح القدس سے نام میں مل جائے گا، پھر اس کی معموری ہوگی، پھر راست باز بن جائیں گے، پھر یسوع کے باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں، یسوع کا باپ ہمارا باپ ہو جائے گا، اور پھر آگے راست بازی والی زندگی ہے، تاکہ جب دنیا چھوڑیں تو آپ اس طرح سے مطمئن ہو سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔